بعثت نبوی کے 12ویں سال جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہو چکی تھی، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کو رات کے ایک حصے میں نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بلکہ 7 آسمانوں کی بھی سیر کرائی۔ اس کے علاوہ حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدے کروائے، اور اپنے دیدار و ہم کلامی بھی اس سے بھی سرفراز فرمایا۔ معراج شریف کا یہ واقعہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا، جیسا کہ ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق حضور کو بعثت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 برس قبل ہفتہ یا پیر کی رات، مشہور روایت کے مطابق 27ویں رجب کو راتوں رات اللہ پاک نے سیر کرائی، معراج کرائی۔ شب معراج حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پرسکینہ کو شق فرمایا، آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا، زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر دھویا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان مزید حکمت، ایمان، نور نبوت اس میں بھرا اور سینہ مبارک میں اسے رکھ کر سوئی سے سی دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اور معراج کی رات کو پیش آنے والا ان میں سے چوتھا واقعہ تھا۔ پہلی مرتبہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت، دوسری بار جب آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی، تیسری دفعہ غار حرا میں قرآن مجید کی پہلی وحی کے موقع پر۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، اس کا نام تھا جارود، جس براق کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں، جو گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، انتہائی سفید رنگ کا، لمبے قد والا چوپایا تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا۔ جس جگہ انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس نماز میں آپ تمام انبیاء کرام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ نماز کے وقت سب نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسل مقتدی ہیں اور ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی جس میں سارے مقتدی انبیاء اور امام الانبیاء، اور مسجد کون سی؟ بیت المقدس۔ فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسریٰ کے دولہ کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا، اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر یعنی راز، یہی راز تھا، ایاہوں مانی اول آخر۔ اول آخر کا مطلب ذرا کلیئر ہو جائے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی شب معراج مسجد اقصیٰ میں سید الانبیاء نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، ان کو نماز پڑھائی۔ اس میں راز یہ تھا کہ اول آخر، پہلے اور آخری کا فرق واضح ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی کسی نبی سے شان و عظمت میں کم نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے نبی جو پہلے اپنی نبوتوں کا اعلان کر چکے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے حاضر ہیں، جبکہ مدینے کے تاجدار آگے ہیں، اور باقی انبیاء دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے سے سلطنت کر گئے تھے وہ پیچھے ہیں۔
نماز کے بعد جب مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی تو باری باری سب نے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل کیا، مجھے ملک عظیم عنایت فرمایا، نیز اپنا فرما بردار اور لوگوں کا امام بنایا کہ میری اقتداء کی جائے، مجھے آگ سے بچایا اور اسے میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریف فرمائی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، میرے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، میری موافقت میری امت کے ایک گروہ کو ایسی قوم بنایا کہ وہ حق کی راہ بتاتے ہیں، حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ تو اس طرح مختلف نبیوں نے خطبے دیے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلمہ قرار دیا، اس بات میں مجھے بھی آدم علیہ السلام کی طرح کیا، انہیں مٹی سے بنایا، فرمایا کن ہو جا، وہ ہو گئے، مجھے کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا، مجھے کمال بخشا کہ میں مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ ہو جاتی، اور یہ کمال بھی دیا میں شفا دیتا ہوں، مادر ذات اندھے اور برس والے کو، مردے جلاتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور مجھے بغیر موت کے آسمان پر اٹھا لیا، مجھے پاک کیا کافروں سے، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود کی شر سے پناہ عطا فرمائی، لہٰذا ہمارے خلاف شیطان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب سارے انبیاء اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی وہ نعمتیں بیان کر چکے جو انہیں عطا ہوئی تھیں، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اب پیارے آقا نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ارشاد فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا، میری امت ہی سب سے آخری امت ہے، اور جنت میں داخل ہونے والی امتوں میں یہی سب سے پہلی امت ہوگی، اور اللہ نے میرا سینہ کشادہ کیا، میرا بوجھ اتار دیا، میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا، مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہی وہ عظیم الشان اوصاف و کمالات ہیں جن کی وجہ سے سید الانبیاء کا مرتبہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل و رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ